اگر کوئی دنیا میں بغیر محنت کے مالدار ہونا چاہتا ہے، اسے چاہیے ماں باپ کے قدموں میں پڑا رہے، ان کی خدمت کرتا رہے، ان کو اف نہ بولے، ان کا اکرام کریں، ان کا احترام کریں۔ آپ یقین مانو تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اللہ دنیا میں نقد اسے مالا مال کرتا ہے، اللہ دنیا میں اسے نقد مالا مال کرتا ہے۔ اور ثاقب کی ان آنکھوں نے بہت اچھی طرح ماں باپ کی خدمت کرنے والوں کو کروڑ پتی ہوتے ہوئے دیکھا، جن کے پاس رہنے کے لیے چھوٹا مکان تھا انہیں کروڑوں کے بنگلوں میں دیکھا، شاندار گاڑیوں میں دیکھا۔ وجہ کیا ہے؟ ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کی خدمت۔ ممبئی میں ایک ڈاکٹر صاحب مجھے خود کہنے لگے کہ مولانا صاحب اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا نوازا ہو کہ آپ کو کمانے جانے کی ضرورت نہ پڑتی ہو، میں آپ کو بہت اچھا بزنس بتاتا ہوں۔ میں نے کہا کیا بزنس کروں؟ کہنے لگے امی ابو کی خدمت کرتے رہو، یہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہے، ان کا اللہ کے یہاں بہت اونچا مقام ہے، یہ جیسے بھی ہو، چاہے یہ شراب پیتے ہوں، جوا کھیلتے ہوں، چاہے یہ نماز نہ پڑھتے ہوں، چاہے یہ اللہ کے نافرمان ہوں، چاہے یہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، اللہ اس کے رسول کا انکار ہی کیوں نہ کرتے ہو، ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ ان کا یہ گنہگار اللہ کے ہے، یہ نافرمان اللہ کے ہے، ان کی سزا اللہ دیں گے۔ آپ کے تو ماں باپ ہے، یاد رکھنا ان کی خدمت کرو گے جنت پاؤ گے، اور انہیں ناراض کرو گے جہنم کے حقدار بنو گے۔ مجھے کہنے لگے مولانا صاحب میرا پرسنل آپ سے مشورہ ہے، ماں باپ کے قدموں میں پڑے رہو، ان کی خدمت کرتے رہو، ان کے در کی غلامی کرتے رہو، اتنا اللہ دے گا، اتنا دے گا، آپ 40 سال کی محنت میں وہ نہیں کما سکو گے جو ان کے کام کر کے کما سکو گے، جو ان کی خدمت کر کے کما سکو گے، جو ان سے دعائیں لے کے کما سکو گے۔ فرمایا ماں باپ اس جہاں میں سب سے بڑی ہے نعمت، ماں باپ اس جہاں میں سب سے بڑی ہے نعمت، سچ پوچھئے تو یہ ہے دونوں خدا کی رحمت۔ ماں باپ کا دل جیت لو، دل جیتو، دل جیتو، ماں باپ کا دل جیت لو، کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ہار جاؤ گے۔ عزت بھی ملے گی، دولت بھی ملے گی، عزت بھی ملے گی، دولت بھی ملے گی، کرو خدمت ماں باپ کی، انشاءاللہ جنت بھی ملے گی۔ سلوک کے بڑے بڑے منازل طے ہوتے ہیں ماں باپ کی خدمت کرنے سے، اللہ انسان کو اونچے مقام پر لے جاتا ہے ماں باپ کی خدمت کرنے سے۔ قرآن کریم میں صاف اعلان کیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ نہیں کہا کہ والدین مسلمان ہو، والدین مومن ہو، والدین میرے فرما بردار ہو، نا نا نا، تمہارے ابا ہے، تمہارے امی ہے، خدمت کرو، احترام کرو، ان کے سامنے نہ بولو، ان کے غصے کو برداشت کرو، ان کو معاف کر دو، انہوں نے بچپن میں ہماری ہزاروں غلطیاں معاف کی ہے، آج ان کے مقابلے پہ نہ آؤ۔ یاد رکھنا جو آج ماں باپ کا مقابلہ کرتے ہیں، انہیں ستاتے ہیں، فضول انہیں تکلیف پہنچاتے ہیں، وہ تیار رہیں، کل کو ان کی اولاد بڑی ہو کے انہیں ستائے گی۔ میں اس ٹاپک پہ بات نہیں کر رہا، میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، ماں باپ کو خوش کون کر سکتا ہے؟ جن کے امی ابو موجود ہیں وہ، فرمایا وہ تو کر ہی سکتا ہے، اس سے زیادہ ماں باپ کو خوش وہ کر سکتا ہے جس کے ماں باپ قبروں میں سوئے ہوئے۔ بہت آسان طریقہ ہے ماں باپ کو خوش کرنے کا۔ ابھی میں میرے ابا کو 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ کے ثواب پہنچاؤں، ثواب تو ملے گا لیکن ان کو دکھ نہیں رہا ہے۔ ماشاءاللہ ان کی حیاتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، لمبی زندگی دے، میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ لیکن جس کے امی ابو نہیں ہے وہ تو 1 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ کے ثواب پہنچائیں گے، فوراً دکھے گا او میرا بیٹا، میرا فرما بردار بیٹا مجھے سبحان اللہ کا ثواب پہنچایا، فوراً اس کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو ماں باپ بہت جلدی خوش ہو جاتے ہیں۔
اس لیے یہ نہ سمجھو کہ ماں باپ چلے گئے اب خوش نہیں کر سکتے. ارے اب تو بہت آسانی سے خوش کر سکتے ہیں. 10 روپیے ان کی طرف سے ایصال ثواب کر دو, خوش ہو جائیں گے. ایک صبح و شام درود شریف کی تسبیح پڑھ کے اس کا ثواب پہنچا دو, خوش ہو جائیں گے. ارے کوئی بچہ حافظ, مدرسے میں چلے جاؤ یار, مدرسے میں چلے جاؤ اور جا کے استادوں سے کہو آپ کے یہاں غریب بچے بھی آتے ہوں گے, یتیم بچے بھی آتے ہوں گے, اگر کوئی ایسا بچہ ہو جس کے پاس اللہ کا قرآن نہ ہو, آپ فوراً مجھے بتانا اور میں انشاءاللہ فوراً قرآن پہنچاتا ہوں. میرے ابو کے ایصال ثواب کے لیے قرآن پہنچاؤں گا. پھر کیا ہوگا, وہ بچہ رات دن قرآن پڑھے گا, صبح قرآن, دوپہر قرآن, شام قرآن, رات قرآن, اسی قرآن سے حفظ کرے گا. جب تک وہ قرآن پڑھتا رہے گا, تراویح پڑھاتا رہے گا, اس قرآن سے یاد کیا ہوا زندگی بھر جب تک پڑھتا رہے گا, ہمارے امی ابا کو ثواب پہنچتا رہے گا. اگر آج انہیں یاد رکھو گے, کل کو ہماری اولاد ہمیں یاد رکھے گی. اگر آج انہیں بھلا دیا, اگر آج انہیں ستایا, اگر آج انہیں تڑپایا, اگر آج انہیں رلایا, اگر آج ان کی نافرمانی کی, اگر آج ان کی بد دعا لی, اگر آج بیوی کی بات میں آ کے ماں باپ کو نظر انداز کیا, تیار رہنا ہمارا بچہ بھی اس کی بیوی کی بات میں آ کے ہمیں نظر انداز کرے گا. کما تدین تدان, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اگر ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے, کل کو ہماری اولاد بھی ہماری خدمت کرے گی. اگر ہم ماں باپ کی نافرمانی کریں گے تو تیار رہنا, کل کو ہماری اولاد بھی ہماری نافرمانی کرے گی. کتنے لوگ ماں باپ کے, اللہ والوں کے پاس آتے ہیں, آ کر کہتے ہیں حضرت میرا بچہ نافرمان ہے, دعا کر دیجئے. حضرت کہتے ہیں تو یاد کر, شاید کبھی تو نے تیرے ماں باپ کی نافرمانی کی ہوگی, اسی کی تجھے سزا مل رہی ہے کہ آج تیرا بچہ بھی نافرمان ہے. جا ماں باپ سے معافی مانگ لے, اللہ کی ذات سے امید ہے تیرا بچہ بھی فرما بردار ہو جائے گا. اور اگر تیرے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہو, پردہ فرما گئے ہو, ذرا قبرستان چلا جا اور ان کے پاس جا کے معافی مانگ لے. اللہ سے کہہ دے باری تعالیٰ میں نے میرے ابو کو بہت ستایا, بہت تکلیفیں پہنچائی, ان کے خلاف بہت گیا, ان کے اگینسٹ بہت گیا, آج مجھے افسوس ہو رہا ہے. آپ میرے ابو کے دل میں ڈال دیجئے کہ وہ مجھے معاف کر دے. آپ میرے ابو کو خوش کر دیجئے, آپ کر سکتے ہیں. ان کو بہترین بدلہ دے دیجئے, ان کی مغفرت کر دیجئے, ان کی قبر کو جنت کا نمونہ بنا دیجئے, جنت کا باغ بنا دیجئے, ان کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دیجئے. اے اللہ میرے ماں باپ کی آخرت بنا دے. بڑے رحم دل تھے, بڑی ہماری خدمت کرنے والے تھے. آپ دیکھو افطاری کا دسترخوان ہوتا ہے, کتنے لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب ہماری اماں تھی, بار بار کہتی تھی بیٹا یہ کھا لے, بیٹا یہ کھا لے, تھوڑا سا یہ کھا لے, تھوڑا سا یہ کھا لے. ہم کہتے تھے امی ہم نے کھا لیا ہے, پھر بھی کوئی چیز آگے بڑھا دیتی تھی, میرا بیٹا تو یہ کھا لے, تو پورا دن کا بھوکا پیاسا ہے. آج ماں باپ چلے گئے, آج ہمیں کوئی کہنے والا نہیں یہ کھا لو وہ کھا لو, سب اپنے کھانے پینے میں مشغول ہے. ایک ماں باپ تو ہوتے ہیں جو بچوں کے لیے تڑپتے ہیں. ماں پورے دن کی تھکی ہوئی, رات میں بچہ ایک دفعہ کہہ دیتا ہے اماں میرے سر میں درد ہے, پوری رات گود میں لے کے گزار دیتی ہے. صبح اٹھ کے پوچھتی ہے بیٹا تیرا سر اچھا ہوا یا نہیں ہوا. آج اگر گھر والوں کو کہنے کے لیے جائیں کہ ہمارے سر میں درد ہے, جواب ملتا ہے نیند ڈسٹرب نہ کرو, ہم بھی پورے دن کے تھکے ہوئے ہیں, ہم نے کچن کا کام کیا ہوا ہے, ہمیں آرام سے سونے دو, ابھی سو جاؤ, صبح اٹھ کے میڈیکل سے دوائی لے لینا. میرے عزیزو ماں باپ
جیسی وفاداری کہاں سے لاؤ گے؟ ان کے جیسا پیار کہاں سے لاؤ گے؟ ان کے جیسا پیار سے بیٹا کون کہے گا؟ یہ تو جب باپ کا سایہ اٹھتا ہے تب جا کے احساس ہوتا ہے آج کون دنیا سے گیا ہے۔ باپ کے دوست بھی نظر چرا لیتے ہیں، چچا لوگ بھی اپنا راستہ لے لیتے ہیں، یتیموں کو پوچھنے والا کوئی نہیں، ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں، ماموں لوگ بھی منہ پھیر لیتے ہیں۔ تب پتہ چلتا ہے کہ کون دنیا سے گیا ہے۔ ہمارے یہاں ایک شخص تھے، انہوں نے بڑا عالی شان بنگلہ بنایا، اللہ کی شان 10 مہینے کے قریب ہوئے ان کا انتقال ہو گیا عین جوانی میں، رہ نہ سکے اس بنگلے میں، اور ہم بنگلے بنانے کے چکر میں کیا حلال کیا حرام سب بھول جاتے، پتہ بھی نہیں ہوتا ہمیں کہ ہم اس میں رہ پائیں گے یا نہیں۔ فرمایا بنگلہ بنائے گا تو، رہیں گے تیرے بچے اور اس کا حساب دے گا قیامت کے دن تو۔ خیر ان کا تو انتقال ہو گیا، کچھ دن کے بعد ان کا بچہ بائک پہ جا رہا تھا، میں نے کہا بھائی کہاں جا رہا ہے؟ دوستی ہے، کہاں جا رہا ہے؟ آنکھ میں آنسو آ گئے۔ مولانا صاحب تھوڑا گھر میں ایک نل بند ہو گیا ہے۔ میری ماں نے کہا بیٹا آج تک تو تیرے ابو لے آتے تھے پلمبر کو، ذرا آج تو لے آ۔ تو ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ سب کام ہمارے ابو کر لیتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا۔ آج جب پلمبر کو تلاش کرتا ہوں ملتا نہیں تو باپ کی یاد آ رہی۔ آج پتہ چلا کہ ابو کیا کیا کام کرتے تھے۔ ہماری ہائٹ بڑھتی گئی، کپڑے کون لاتا تھا؟ ہائٹ بڑی، کون کپڑے لائے؟ اسکول کے پیسے کس نے چکائے ہمارے؟ کیسے کمایا کچھ معلوم ہے؟ کیا محنت، کیا کوشش، کیا اس دور میں کمانا اتنا آسان تھا؟ ہمیں مدرسے میں مکتب کس نے پڑھایا؟ اللہ کا قرآن کس نے سکھایا؟ ہمیں ذریعے کے طور پہ بولنا کس نے سکھایا؟ یہ دنیا کی چیزیں انگلی پکڑ کے ہمیں کس نے بتائی؟ بہت سے تجربے ہمیں کس نے دیے؟ یہی تو ماں باپ ہے، جن کی قربانی، جن کی محنت۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، ماں باپ کی قدردانی کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ یہ عاجز تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ جن کے ماں باپ موجود ہیں وہ خدمت کر لیں، اور یقین مانیں صرف دنیا ہی نہیں بنے گی، صرف مالداری نہیں بنو گے، اللہ اپنا بھی بنائے گا، اپنا تعلق بھی عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ دنیا بھی قدموں میں ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔